اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرات سامعین، انجینئر مرزا محمد علی جہلمی، ان کے کلپس میں ایک بات جو بڑی قابل تنقید ہے وہ یہ ہے کہ توحید ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹیکلی ہوگی، اور توحید کا تو معنی بھی یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کوئی بابا تو شے کوئی نہیں۔ کس طرح کا انداز ہے؟ اگر آپ غور کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، رب العزت کا کلام ہے، اگر قرآن حکیم کے توحید کے بیان کا اسلوب دیکھا جائے تو قرآن حکیم کا اسلوب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لانا کافی ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کی شرط بھی نہ رکھی جاتی، اور پھر سلطان الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو خاتم النبیین ہیں، اور آپ پہ ایمان لانا یہ شرط ہے ایمان کی قبولیت کی اور مومن کہلوانے کی۔ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو توحید کے ساتھ ساتھ مقام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالتخصیص آپ کا جو رتبہ ہے، مقام ہے، وہ جا بجا قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔ ویسے اگر تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو سورۃ الفاتحہ شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ وہ بیان ہوا ہے، آپ کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ تو جس کی توحید ہے اس نے پورے قرآن میں یہ کبھی نہیں فرمایا، نہ کوئی ایسا تاثر دیا ہے کہ میری توحید کے لیے پیغمبروں کی تنقیص کی جائے، ان کی عزت، ان کا رتبہ اور ان کا درجہ گھٹایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے تو کبھی ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں فرمایا جس کی توحید ہے۔ تو اگر جس کی توحید ہے، جس کو ہم وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اس نے جب اپنی توحید بیان فرمائی ہے تو اس نے توحید اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ اس کی وحدانیت کا اعلان بھی ہو، اعتقاد بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے جو پیغمبر ہیں ان کی عزت بھی کی جائے۔ دیکھیں نا، جو توحید کا اعلان فرما رہے ہیں اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اگر ان کے ساتھ آپ یہ رویہ اختیار کریں گے کہ یہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، توحید کا تو تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایسے کہا جائے۔ قرآن حکیم نے جو توحید بیان فرمائی ہے، اس سے بڑا اچھا سٹائل اور اسلوب اور منہج کسی بھی مبلغ کا نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی جتنے بڑے پلیٹ فارم کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اور کتنا ہی بڑا کوئی انٹرنیشنل لیول کا مبلغ ہو، تو اس سے زیادہ کوئی توحید نہیں بیان کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انبیاء نے توحید بیان فرمائی ہے، انبیاء سے بڑھ کر کوئی شخص، کسی بھی نبی کا کوئی امتی، وہ اس طرح توحید نہیں بیان کر سکتا جس طرح کسی بھی نبی علیہ السلام نے توحید بیان فرمائی ہے۔ تو یہ کسی نبی کا بھی اسلوب نہیں ہے کہ کبھی نبی نے بہت زیادہ توحید کے جذبے میں کسی نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہو کہ میں تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ کس طرح کے جملے ہیں؟ آئیے سامپل کے طور پہ چند آیات بینات قرآنیہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ تو مرزا صاحب کے استاد نے یہ جو کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن کی جلد اول صفحہ 285 سے سٹارٹ کیا ہے سوال کا جواب، اور 286 پہ جا کے مکمل کیا ہے
کہ اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، دھوکہ تو اسے دیا جائے جو بے علمی میں ہو، لا علمی میں ہو، اسے کچھ پتہ نہ ہو، تو کس طرح وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا قصد کرتے ہیں، کس طرح کوشش کرتے ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ اللہ سے پہلے لفظ رسول بطور مضاف معذوف ہے، اور یہ جو مجاز ہے بالحذف ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا دراصل اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف اور برابر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اس عبارت پہ آپ، تفسیری عبارت پہ، اور اپنے استاذ کے اس تفسیر پہ آپ غور کریں اور سوچیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے کا معاملہ کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، جہاں کوئی بھی معاملہ نبی کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ تعظیم ہے یا تنقیص ہے؟ یہ اس میں توحید کو کوئی مسئلہ تو نہیں بن رہا کہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے یخادعون اللہ، حالانکہ اللہ کو وہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ دراصل رسول اللہ کو جو دھوکہ ہے وہ اللہ کو دھوکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی طرف پھیر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بیان فرما رہا ہے۔ دوسرا مقام اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، یا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو یہاں بتلایا گیا ہے کہ تم راعنا نہ کہو۔ یہ راعنا، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا بیان کی ہے۔ میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ مرزا نے ان کو استاد مانا ہے، حالانکہ ہمارے پاس پرائمری سورسز موجود ہیں، اتنی ساری تفاسیر موجود ہیں۔ پہلے تو سنیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ فرماتے تھے، احکام سکھلاتے تھے، تو اگر کسی شخص کو مجلس میں بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ عرض کرتا تھا راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ بتلا دیجئے، دوبارہ سکھلا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ تو یہودیوں کی زبان میں یہ ایک برائی ہے، اس کا برا معنی ہے، تو انہوں نے سر عام مجلس میں آ کے یہ بولنا شروع کیا، تو عرش بری کے مالک کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، تو اللہ رب العالمین نے وہ کلمہ، وہ لفظ، وہ ورڈ ہی بدل دیا، فرمایا رائنا نہیں کہنا، انظرنا، یعنی ہم پہ نظر کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، ہمیں دوبارہ ذرا اس کا معنی، مفہوم یا اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ تو یہاں حضرت سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کے سد باب کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔ یہ قانون کس نے بتلا دیا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جو سیلف میڈ ایک قاعدہ بنا لیا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا؟ اس کا حوالہ تو پیش کیجئے نا، کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، قرآن میں ہے، سیاستہ میں ہے، مسانید میں ہے، معاجم میں ہے، مصنفات میں ہے، کہیں کوئی ایک سامپل تو بتائیں نا کہ جہاں، اور چاہیے یہ کہ اس پہ حدیث پیش کریں کہ واقعی یہ کسی نبی نے یہ فرمایا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، یا خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، اس میں یہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، اوس و خزرج کے خلاف جنگ لڑتے تھے۔ اوس و خزرج اس وقت غیر مسلم تھے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جب یہودی ان سے جنگ لڑتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
वसीला से वो दुआ मांगते थे। ये इब्न कसीर ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेसत से कबल यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के वसीले से फ़तह की दुआ मांगते थे और उनको बाकायदा फ़तह दी जाती थी। इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा ने यही लिखा है। क्या कहते थे कि नबी उम्मी जिसका या अल्लाह तूने हमसे आखिरी दौर में, आखिरी ज़माने में वो भेजने का वादा किया है, उसके वसीले से हम दुआ मांगते हैं। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर ज़ादुल मसीर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के वसीले से दुआ मांगने का तज़किरा किया है, तो उनको बाकायदा फतह होती थी। अब जो अभी तक आए ही नहीं, जिनकी विलादत ही नहीं हुई, बेसत ही नहीं हुई, उनके आने से पहले रब उस वसीले को कबूल फरमाए और फिर उनके वसीले से दुआ कबूल फरमाते हुए जब यहूदियों को फतह अता फरमा दे, तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और तकरीम है या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तनकीस है? माअज़ल्लाह, ये क्या है? ये आपकी शान है, ये आपका रुतबा है। सूरह बकरा आयत नंबर 129, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, दुआ इब्राहीमी पहले पारे के इख्तिताम पे आप देखें आखिरी सफ़े पे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने सारे इम्तिहानात से, आज़मैशों से फारिग हुए, पास हुए और कामयाबी और कामरानी हासिल की, तो फिर दुआ मांगी, ऐ हमारे रब भेज, रब्बना वबअस फीहिम, उन्हीं में भेज, रसूलन मिनहुम, एक अजीम रसूल। हज़रत अल्लामा सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमा किया है वो अजीम रसूल का किया है। हालांकि यहाँ रसूलन अजीमन का कुरान में लफ्ज़ ही नहीं, कुरान में है रसूलन, अजीमन कहाँ से आ गया है? ये एक तनवीन का कायदा है कि यहाँ पे ये जो नकरा है रसूलन, इसकी जो तनवीन है, ये तनवीन बराए तकलील नहीं है, ये तनवीन बराए ताज़ीम है। यानी तनवीन के जो जितने तनवीन की जो अक़साम है, उसमें से एक किस्म और एक सूरत जो तनवीन की है, यानी डबल ज़बर जो यहाँ पे आई है, वो तनवीन जो है उसका एक कायदा ये कि तनवीन किसी चीज़ को बढ़ा देती है। तो यहाँ ये जो खूबसूरत तर्जमा है, इंतहाई खूबसूरत तर्जमा, ऐ हमारे रब उन्हीं में से एक अजीम रसूल उन्हीं में भेज। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत तर्जमा है। तो यहाँ ये ग्रामेटिकली उसूल से देखा जाए तो यहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी अपने रसूल की अजमत बयान फरमा रहा है। ये तो सैंपल के तौर पे मुश्तयाज खरवारे भी कहना ये मतलब ठीक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। जो चंद एक चीज़ें मैंने बयान की है, और ये तो कुरान हकीम को अगर पढ़ा जाए, तिलावत की जाए इस ज़हन के साथ कि तौहीद तौहीद रहे, रिसालत रिसालत रहे, तो फिर अंदाज़ा होता है कि अर्श के मालिक ने अपने अंबिया और बिलखुसूस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, रुतबा और अजमत किस अंदाज से बयान फरमाई है। मिर्ज़ा साहब कह रहे होते हैं कि हमारे उलमा की अगर वीडियोस ये अंग्रेज़ी में होती तो अंग्रेज़ पता नहीं क्या करते। अगर ये जो आपकी बातें हैं, ये अगर इनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दिया जाए और ये यहूदी सुने, ईसाई सुने, मुसलमान तो सुन ही रहे हैं, और वहाँ उन्हें ये बताया जाए कि नबी का जो है वो इस्लाम में नबी के बारे में ये कॉन्सेप्ट है और नबी की ये रियलिटी है, नबी की ये डेफिनीशन है, क्या ख्याल है? थोड़ा सा नहीं, ढेर सारा सोचें। अल्लाह हिदायत अता फरमाए।